شہر کے قانون کے مطابق عمران قدیر ایک مثالی بزنس مین تھا۔ ٹیکس ریکارڈ بالکل صاف، ہر پروجیکٹ لیگل اور ہر ڈیل پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ ہوتی تھی۔ میڈیا اسے ویژنری مائنڈ کے نام سے جانتی تھی، مگر شہر کے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ عمران کا اصلی شوق پیسہ کمانا نہیں بلکہ لوگوں کو پرکھنا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر سکون ملتا تھا کہ پیسہ کس طرح انسان کا رویہ، زبان اور ضمیر بدل دیتا ہے۔ ہر مہینے کی آخری جمعرات عمران ایک عجیب کام کرتا۔ وہ اپنی پہچان چھوڑ دیتا، نہ ڈرائیور، نہ گارڈز، نہ فون، صرف ایک پھٹا ہوا کوٹ، میلے جوتے اور جھکے ہوئے کندھے۔ وہ غریب بن کر شہر کے ان علاقوں میں جاتا جہاں رات کے بعد صرف خوف جاگتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی زندگی کے کردار بھی۔ اس رات بھی عمران نے وہی کیا، مگر اس مرتبہ شہر میں کچھ الگ تھا۔ ہوا زیادہ ٹھنڈی تھی، گلیاں زیادہ خاموش اور لوگ زیادہ بے چین لگ رہے تھے۔ عمران نے یہ بات محسوس کی، مگر ہمیشہ کی طرح اسے اپنی سوچ کا وہم سمجھا۔ وہ ایک بند پڑے سنیما کے قریب پہنچا، جہاں عام طور پر نشے کے عادی اور بے گھر لوگ ملتے تھے۔ وہاں اسے ایک لڑکا ملا، تقریباً 20 سال کا، جس کا چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ لڑکے نے عمران کو اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا، آپ نیا لگتے ہو۔ عمران مسکرایا اور بولا، شہر سب کو نیا بنا دیتا ہے۔ لڑکا ہنس پڑا، لیکن اس ہنسنے میں خوشی نہیں تھی۔ لڑکے نے اپنا نام بتایا، سعد۔ اس نے کہا کہ یہاں رہنا آسان نہیں، مگر کچھ قوانین ہیں جو فالو کرنے ہوتے ہیں۔ عمران نے پوچھا، کیسے قوانین؟ سعد نے سیدھا جواب دیا، یہاں جو سب سے کمزور ہوتا ہے اس کا کل طے ہوتا ہے۔ عمران کو یہ بات دلچسپ لگی۔ وہ ہمیشہ پاور کے ڈائنامکس کو سمجھنا چاہتا تھا۔ دونوں ایک پرانی بلڈنگ کے اندر گئے، جہاں کچھ لوگ آگ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر بھوک، غصہ اور تھکان لکھی ہوئی تھی۔ عمران نے محسوس کیا کہ اس دفعہ وہ صرف آبزرور نہیں بلکہ حصہ بن رہا ہے۔ ایک آدمی نے اسے روٹی کا ٹکڑا دیا، بنا کچھ پوچھے۔ یہ پہلی چیز تھی جو عمران کو ہلا گئی۔ رات گہری ہوتی چلی گئی اور باتیں سخت ہوتی گئیں۔ لوگ اپنی کہانیاں سنا رہے تھے۔ کسی کا گھر چلا گیا، کسی کا بھائی، کسی کا ضمیر۔ عمران سنتا رہا، مگر جب باری اس کی آئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا جھوٹ بولے۔ پہلی مرتبہ اسے اپنی سچائی سے ڈر محسوس ہوا۔ اچانک بلڈنگ کے باہر شور ہوا، پولیس کی گاڑیوں کی آواز، ٹارچوں کی روشنی اور بھاگتے قدم۔ سعد نے عمران کا بازو پکڑا اور کہا، اگر پکڑے گئے تو ریکارڈ بن جاتا ہے، پھر کوئی نہیں پوچھتا تم کون تھے۔ عمران بھاگا، اس کا سانس پھول گیا، جسم تھک گیا اور دماغ خالی ہوتا چلا گیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک تنگ گلی میں گر پڑا۔ اس کا کوٹ پھٹ گیا اور ہاتھ زخمی ہو گیا۔ سعد وہاں رک گیا۔ اس نے عمران کو اٹھایا اور کہا، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ عمران نے پوچھا، کیوں؟ سعد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیونکہ تم نے یہاں کا درد محسوس کر لیا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے پولیس چلی گئی، لوگ پھر سے جمع ہو گئے، مگر عمران کے لیے کچھ بدل چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی ساری زندگی ایک شیلڈ تھی جو آج ٹوٹ چکی ہے۔ وہ امیر ہونے کے باوجود پہلی مرتبہ محفوظ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اگلی صبح عمران نے شہر کو نئے انداز سے دیکھا۔ بلڈنگ زیادہ بھاری لگ رہی تھیں، لوگ زیادہ تھکے ہوئے اور آوازیں زیادہ تیز۔ وہ اپنے گھر گیا، نہایا، کپڑے بدلے، مگر دماغ وہیں رہا۔ آفس پہنچ کر اس نے میٹنگ کینسل کر دی، فائلز بند کر دیں۔ اسے نمبر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے انویسٹیگیشن کروائی، اس بلڈنگ کے لوگوں کے بارے میں، سعد کے بارے میں۔ جو سچ سامنے آیا وہ اور زیادہ خوفناک تھا۔ زیادہ تر لوگ سسٹم کے ہاتھوں پہلے ہی مر چکے تھے، بس سانس لے رہے تھے۔ عمران نے سمجھا کہ وہ صرف دیکھنے آتا تھا، مدد کرنے نہیں۔ کچھ دن بعد اسے خبر ملی کہ سعد پولیس انکاؤنٹر میں مر گیا۔ کوئی سوال، کوئی شور، کوئی نیوز نہیں۔ عمران کے لیے یہ ایک تھپڑ تھا۔ وہ رات اسے نیند نہیں آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ غریب کا لباس اتار کر وہ اپنا بوجھ نہیں اتار سکتا۔ عمران نے پریس کانفرنس بلائی۔ میڈیا حیران تھی۔ اس نے اپنی کمپنی کے کئی پروجیکٹس بند کر دیے، اللیگل نہیں مگر غیر انسانی۔ اس نے شہر کے سب سے خطرناک علاقے میں ری ہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کا اعلان کیا۔ لوگ بولے یہ ڈرامہ ہے،
मगर इमरान जानता था कि ये कर्ज है। वो दोबारा उस बिल्डिंग के पास गया। इस मर्तबा सूट में नहीं, गरीब के लिबास में भी नहीं, बल्कि एक आम इंसान के तौर पर। वहां अब खामोशी थी, आग बुझ चुकी थी, लोग बिखर चुके थे। इमरान ने जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। उसे साथ की आवाज सुनाई दी, तुम नया लगते हो। इमरान रो पड़ा। उस रात उसे समझ आ गया कि दौलत सब कुछ खरीद सकती है, मगर वो रात वापस नहीं ला सकती जो इंसान को जिंदा दफना देती है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, मगर राज अभी बाकी हैं। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो राज लोग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी एक नया राज होती है।